درجات بھی آپ نے سنے ہوں گے، یقیناً سنے ہوں گے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تصوف میں جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ بنیادی طور پر ہوتی ہے اپنی نفی کرنی، اپنی نفی کرنی۔ اور وہاں پہ جو بات کسی بھی بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ چلے جائیں نا تو وہ آپ کو کہے گا میں تو بڑا گناہ گار انسان، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر، جو ایک بندہ ہے نا، میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، لیکن نوجوانوں میں وہ مقبول ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ گمراہ کرنے میں بڑا ایک اس کا رول ہے امت کی گمراہی میں۔ وہ ایک بڑا توہین آمیز جملہ جو اگر اس کے باپ کے بارے میں بولا جائے تو شاید وہ بڑک اٹھے، لیکن وہ ان ہستیوں کے بارے میں جن کو اللہ اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ یعنی آپ ذرا غور کیجئے گا، میں نوجوانوں کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا سوچ لیا کریں۔ چرب زبانی بڑی اچھی چیز ہے۔ ایک بندہ چرب زبان ہے نا، کتابیں سامنے رکھ لی اور اس نے جناب یہ حوالہ اور یہ حدیث اور یہ اور وہ، اچھا پھر یہ فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمیز کوئی چیز ہے یا نہیں۔ اگر تمیز اٹھا دی جائے اور الفاظ بولتے ہوئے اس بات کا تصور نہ کیا جائے کہ میں کس سے کیا کہہ رہا ہوں۔ میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ اگر ایک استاد ہے ہمارے، عالم دین ہے، بزرگ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اگر تشریف لے آئے اور بیٹھے تو انہوں نے اتفاق سے کپڑے پہنے اچھے نہ ہوں یا بزرگی کی وجہ سے ان کے کپڑوں پہ کوئی داغ لگا ہوا ہو، اب بظاہر ان کے حالات ٹھیک نہ ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو کہیں بڈیا تمیز ہی نہیں، یا کپڑے گندے کر کے تھے آ کے بیٹھ گئے، یہ بات آپ کہیں گے تو اچھا لگے گا؟ یا اگر آپ یوں کہہ دیں حضرت میرے خیال میں آپ تھوڑا سا یہ داغ لگ گیا ہے، اگر کہیں تو میں اس کو صاف کر دوں، بات ایک ہی کی ہے لیکن انداز مختلف ہے۔ انداز، میں ایک چھوٹی سی اور مثال دوں، اگر کوئی شخص آ جائے اور وہ آنکھوں سے معروم ہو تو اس کو وہ ادھر سے داخل ہو اور آپ میں سے کوئی بندہ کہ اس اندھے ابھی بٹھاؤ تھے آ کے، اچھا لگے گا؟ اور اگر یہ کہیں کہ یہ نابینا آئے ہیں ان کو بھی بٹھا دے تو اچھا لگے گا؟ بات تو ایک ہی ہے نا، بات دو نہیں ہے، غلط نہیں ہے، نابینا کا معنی اندھا ہی ہے، لیکن لفظ اندھا توہین آمیز ہے اور لفظ نابینا میں اس کو عزت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات کرنی کہ فلاں تے شے کوئی نہیں، اور اللہ کے ولیوں کے لیے کہنا کہ وہ تو شے کوئی بھی نہیں۔ میں اگر یہ کہوں کسی کو، یہ میرے سامنے وقاص بیٹھا ہوا ہے، اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں اسے کہوں تیرا پیو تے شے کوئی بھی نہیں، یہ خوش ہو جائے گا؟ تکلیف پہنچے گی۔ تو جن لوگوں کو تم توہین آمیز انداز میں بلاتے ہو ان کے لاکھوں نہیں کروڑوں روحانی بچے اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے دلوں کو جتنا تم دکھاتے ہو اس کا اندازہ کر لو۔ یہ انداز نصیحت نہیں ہے، یہ انداز نصیحت نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات کہنے لگا تھا، جہاں سے میں نے یہ بات شروع کی تھی، وہ یہ کہ جب کوئی اور کسی کو کہے نا تو وہ توہین بن جاتی ہے کہ تو تے شے کوئی بھی نہیں۔ مولانا عثمان بادشاہ تو تے شے کوئی نہیں۔ میں اگر یہ بات کہوں تو یہ بات میرے لیے بہت بری ہے کہ میں ایک عالم دین کو توہین آمیز انداز پہ مخاطب کر کے سب کے سامنے ان کی تنقید کر رہا ہوں۔ وہی بات میں کروں تو ان کی توہین ہے، لیکن ان کی بڑی عظمت ہے اگر یہ کہیں میں تے شے کوئی بھی نہ۔ آپ کہیں
کہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہے میں تو شاید کوئی بھی نہ یار. کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان سے پوچھو وہ کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے تھے، کہتے تھے میں تو طالب علم ہوں. سکھانے کے لیے آتے تھے اور کہتے تھے میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اب یہ جو چیز ہے نا، میں تے شے کچھ بھی نہیں، اپنی ذات کی نفی کرنا، اپنی خوبی کو خوبی نہ سمجھنا، اپنی بات کو بڑا نہ کہنا، اپنے آپ کو ناقص اور کمزور تصور کرنا اور اپنے مخاطب کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ انداز صوفیاء کا انداز خطاب تھا اور انداز واز تھا. وہ بلاتے تھے لوگوں کو. اب میں آپ کو آج، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ انہوں نے بے شمار خوبصورت ترین باتیں کی اور کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں انہوں نے کسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے دل کی بات کی. جو باتیں انہیں سیرت کی کتب میں اچھی لگی وہ ایک ایک موتی اٹھا کر کے انہوں نے عقیدت کی لڑی میں پرو کر آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں جو اب عرض کرنے لگا وہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، اور آپ لوگ میرے ساتھ اگر اتفاق کرتے ہیں تو پھر میرے قافلے میں شامل ہو جائیں. میرے قافلے سے مراد کیا ہے؟ میرے قافلے سے مراد یہ ہے کہ آپ بھی دائی بن جائیں اس بات کے. اور جو لوگ اس رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو، چاہے وہ میرا استاد بھائی ہو، چاہے وہ میرا پیر بھائی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، اگر اس راستے سے آپ کو ہٹائے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کے بحث کیے بغیر، الجھے بغیر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اگر میری بات آپ کے دل کو لگتی ہے تو اب میرا قافلہ جو ہے وہ قافلہ محبت میں بنانا چاہتا ہوں، جس میں کم از کم اور نہیں تو کملی والے کی ذات تک تو کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جائیں. ہر بندہ اپنے مسلک کا چوکیدار بنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جس نے میرے مسلک کے خلاف بات کی میں اس کا سر پھاڑ دوں گا، جس نے یہ کر دیا میں اس کا یہ کر دوں گا. میں کہتا ہوں بڑے سر ہم پھاڑ چکے ہیں، بہت کچھ ہم کر چکے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے ہم نے کھویا کیا اور ہم نے پایا کیا. کھویا یہ کہ آج ہم ایک بستی میں رہنے والے، میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے آپ کا، ٹھیک ہے جی. اس چھوٹے سے گاؤں میں نظریاتی اختلاف کئی لوگوں کا ہوگا، لیکن اس کے باوجود گاؤں میں اکٹھے رہتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف کے باوجود اکٹھا رہا جا سکتا ہے، اور ہماری معاشرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جن باتوں میں اختلاف ہے ان کو ہر وقت زیر باس نہ لائیں، بلکہ اس سے بالا تر ہو کر ایک بڑے مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوں. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. یہ رستہ خراب ہے، آپ اس رستے کو بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جب گاؤں والوں کو کہتے ہیں آؤ یار مل کے اس رستے کو ذرا ٹھیک کریں، تو آپ کبھی کہیں گے کہ صرف دیوبندی آ جائیں، دیوبندیوں کے سوا کوئی نہ آئے، یا صرف بریلوی آ جائیں، بریلویوں کے سوا اور کوئی بھی اس کام میں اہل حدیث شامل نہیں ہو سکتا، کوئی فلاں نہیں شامل ہو سکتا فلاں. یہ کرتے ہیں آپ؟ کبھی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا کام ہے، رستہ بنانا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، آسانیاں تلاش کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے. اس بڑے کام کے لیے چھوٹے اختلافات ہم سائیڈ پہ رکھ سکتے ہیں نا، تو کملی والے کی ذات کے لیے بھی اپنے اختلافات ایک طرف کر لو. سبحان اللہ. ہر مسلک کے فرد کو میری دعوت ہے، ہر مسلک بالکل کھلی دعوت ہے. میں کہتا ہوں غلامی مصطفیٰ میں آؤ ایک ہو جائیں، آؤ ایک ہو جائیں. اور وہ دیکھیں میں ایک بات اور آپ کو کروں، ہم نے ایک نعرہ لگایا، الحمدللہ اس نعرے کو دن بدن قبولیت ملتی جا رہی ہے. وہ نعرہ کسی طبقے کا نعرہ نہیں، وہ کسی مسلک کا نعرہ نہیں، وہ کسی فرقے کا نعرہ نہیں، بلکہ وہ نعرہ کیا ہے؟
وہ نعرہ یہ ہے کہ کملی والے کے غلاموں اکٹھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کملی والے کا پرچم، نبی کا پرچم. اور اس میں جب ہم امن کہتے ہیں نا تو امن کا معنی بزدلی نہ لینا. مولانا امن کا معنی بزدلی نہیں ہے. امن کا معنی حق کو چھوڑنا نہیں ہے. امن کا معنی غلط کے ساتھ سمجھوتا کرنا نہیں ہے. امن کا معنی امان ہے. امن کا معنی امان ہے. اور یہ وہ نعمت ہے جو سب سے پہلے کائنات کے اس والی محمد رسول اللہ نے اپنے دشمنوں کو عطا کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ پیر خواجہ محمد اکرم شاہ صاحب. وہ شعر کیسا جی اعلیٰ حضرت کا؟ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تو ہے عبد مصطفیٰ. کیسے شعر کیسے پورا وہ شعر مجھے بھول جاتے ہیں. فکر نہ کر ذرا رضا، فکر نہ کر رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. ذرا سننا اس کو، فکرے کو ذرا. یہ نوجوان جو ہے نا اس ذہن میں اس کا معنی بچھائیں. معنی کیا ہے کہ اے مصطفیٰ کے غلام اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. کیا یہ نہیں کہہ رہے اے عالم دین، اے امام وقت، اے مجدد وقت، نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ فکر نہ کر رضا ذرا. کیوں نہ کر فکر؟ اس لیے کہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے. فکر نہ کر رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. یہ جو ہمیں بریلوی باز کہتے ہیں نا، اب کیوں یار آپ باتیں نہیں کرتے اعلیٰ حضرت کی؟ اعلیٰ حضرت کی باتیں ہم بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، لیکن تمہاری فکر اپنی جگہ تمہیں مبارک ہو. ہم کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو علم کا امام بھی مانتے ہیں، عشق کا امام بھی مانتے ہیں. تم علم کی بات تو کرتے ہو، عشق کی بات نہیں کرتے ہو. آؤ سنو اس شعر کی تشریح مصطفیٰ کے غلام کی زبان سے میں تمہیں سناتا ہوں. فرمایا فکر نہ کر رضا ذرا. اب فکر نہ کر رضا ذرا سے معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ یہ فکر دنیا مراد نہیں، بلکہ نہ فکر دنیا کر، نہ فکر عقبہ کر، نہ فکر دنیا کر، نہ فکر عقبہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اس دنیا میں بھی تیرے لیے امان ہے، اس دنیا میں بھی تیرے لیے امان ہے. یہ پرچم ہے مصطفیٰ کا جس کو ہم کہتے ہیں نبی کا پرچم، امن کا پرچم. نبی کا پرچم، امن کا پرچم. یہاں پہ امان ملی، اور کن کو امان ملی؟ کن کو امان ملی؟ ذرا غور کرنا نا. یہ باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں. ہمارے لیے درس یہ ہے نا، معاف کرنا. معاف کرنا کتنا پسند ہے، کتنا پسند ہے رب کو. اگر آپ غور کریں سورہ یوسف آپ نے پڑھی ہے نا، تو سورہ یوسف میں جو سب سے بڑا ایک حسین اس قصے میں پوائنٹ آتا ہے نا، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کا ایک بہت زبردست قسم کا ایک کلائمیکس آتا ہے. وہ کلائمیکس کیا آتا ہے کہ بھائیوں نے دشمنی میں حد کر دی. بھائیوں نے دشمنی میں حد کر دی، پر اللہ کے نبی نے اس دشمنی کو دشمنی نہیں بنایا، بلکہ بھائیوں کو جو دشمن تھے بغیر کسی تکلف کے نہ ان سے کہا معافی مانگو، نہ ان سے کہا مجھے اس کا بدلہ دو، نہ بلکہ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سب کو معافی ہے، کسی سے بات پرس نہیں ہوگی. یہ وہ حسن ہے،
اس قصے کا جس نے اس قصے کو احسن القصص بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس چیز کو کیوں ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے؟ اب ذرا ایک شان ہے اللہ کے اس نبی کی، اور آؤ دوسری شان میں بتاتا ہوں. دوسری شان کس کی ہے؟ دوسری شان اس نبی کی ہے، اس نبی کی ہے جس نے اپنی سب سے محبوب ترین آج ہم سید الشہداء کا نام دیتے ہیں لوگوں کو، اکابر کو، شہداء کو، اور دینا بھی چاہیے. ہر عظیم شہید شہیدوں کا سردار ہے، لیکن جس ہستی کو مصطفیٰ کریم نے سید الشہداء کہا ہو. اور نوجوانوں ذرا اس منظر کو ذہن میں لانا، اس منظر کو ذہن میں لانا کہ احد کے بعد اب ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے. بے شک. ہر گھر میں پڑی ہیں لاشیں، پڑی ہیں شہداء احد کے، اور لوگ ہیں رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، اور وہاں پہ غم کا ایک عالم ہے. اور ایک میرا آقا کھڑا ہے اور محبوب ترین چچا کا لاشا سامنے پڑا ہے، اور پریشان ہو کے کہتے ہیں کاش. اب ذرا یہ محبت ہے، یہ محبت ہے میرے نبی کی اس ہستی کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ. فرمایا کاش آج کوئی میرے چچا کو رونے والا بھی ادھر ہوتا. یہ طلب ذرا سوچئے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ پیار ہے. کس کے ساتھ؟ جناب امیر حمزہ کے ساتھ، سید الشہداء کے ساتھ. اب اس میں جتنا ظلم جناب سید الشہداء کی اس مبارک جسد پاک سے ہوا، شاید قیامت تک اس کی مثال نہ مل پائے. ایسا ہی ہوا نا جی. آپ ذرا خود سوچیں، آپ ذرا خود سوچیں کہ شہید ہونے کرنے کے بعد آنکھیں نکال دی گئی، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، اور دشمنی کی انتہا کر دی. انتہا وہ کیا کہ کلیجہ نکالا، اس کو چبایا، اس کے بعد اعضاء کو کاٹ کر اس کا ہار بنایا، اور ایک عورت نے اس کو اپنے گلے میں ڈالا. یہ سارا کچھ ہوا جو بھلایا نہیں جا سکتا، جو بھلایا نہیں جا سکتا. بہت بڑا ظلم تھا، بے حد بڑا ظلم تھا. اور یقیناً اگر آپ کہہ سکتے ہیں نا تو ایسا ظلم کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن میرا مصطفیٰ جب معاف کرنے پہ آیا اور امان دینے پہ آیا تو اسی خاتون کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ دوزخ سے برات اور جنت میں داخلے کا اعلان کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہی ہے امن، یہی ہے امان. اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، یہ بات بھی ذرا ذہن میں سوچیے. کہنے والے سارے کہتے ہیں نا کہ جی فلاں نے بڑا تحمل کیا، اس کو فلاں نے گالیاں دی، وہ چپ کر گیا. اور اس کے چپ کرنے میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فساد کے ڈر سے خاموش ہو جاتا ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے، گالیاں دینے والا طاقتور ہوتا ہے اور وہ اپنی کمزوری کی بنا پر چپ کر جاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے کہ اب میں اس کا بدلہ بعد میں اس کو دوں گا، ابھی میں نہیں بولتا. اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں، یہ واقعات ہوتے ہیں. لیکن اب ایک منظر ذرا ذہن میں لائیے کہ پتھر مارنے والے پتھر مار رہے ہیں، باقاعدہ پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور بڑا بری طرح سے ٹیز کر رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، گندی گندی باتیں کر رہے ہیں. اور حضور کا عالم یہ ہے کہ پتھروں سے بدن زخمی اتنا ہوا کہ آپ کی جوتیاں مبارک جو ہیں وہ بدن کے خون سے بھر گئی.
ٹھیک ہے. اب اس عالم میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اگر کمزور ہوتے تو مان لیا جاتا کہ مارنے والے تکڑے تھے، طاقتور تھے، یہ کمزور تھے، چپ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ یا یہ ہوتا کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کوئی بات نہیں، وقت آئے گا تو میں ان سے نمٹ لوں گا، ابھی خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن ایسی بات بھی نہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. لوگ کہتے ہیں جبریل آئے، لیکن جبریل کبھی اپنی مرضی سے کہیں آتا جاتا نہیں. وہ آتا تب ہے جب اسے رب بھیجتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو رب نے جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب کے ستانے والوں کا انجام ایسا بنا دو کہ وہ کوئی ایسی ایک مثال بن جائے کہ قیامت تک کوئی دوسرا ایسا نہ کر سکے. لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے میرے محبوب سے اجازت لے لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے، اب وہ اجازت کیا تھی؟ اجازت یہ تھی، آئے جبریل نے کہا یا رسول اللہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اتنا ظلم، اور آپ کے ساتھ جس کے لیے کونین بنے، جس کے لیے کائنات بنی، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے، اس پہ اتنا ظلم. اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ان پہاڑوں کو، یہ جو طائف کے پہاڑ ہیں، ان کو یکجا کر کے ان کو مسل ڈالو، ان کا نام و نشان تک مٹ جائے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل نہیں، میری بات سنو، کون کہہ رہا ہے؟ قادر مطلق کا بھیجا ہوا نمائندہ، قادر مطلق کا بھیجا ہوا نمائندہ. کل کوئی ہو سکتا ہے جبریل کی طاقت پہ کوئی اعتراض کر دے، لیکن یہ اختیار دے کر بھیجا تھا کہ تم ان کو مسل سکتے ہو، یہ کہہ دو. اب میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ جواب کیا دیا؟ وہ جواب یہ تھا، جبریل اصل میں انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. ذرا جملے پہ غور کرنا، ذرا بالکل میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں یار ذرا دل سے میرے اس بات پہ غور کرنا. جواب کیا تھا میرے مصطفیٰ کا؟ فرمایا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. اب اس کی ذرا ایک لطافت سوچو، کیا یہ نہیں پہچانا کہ میں قریشی سردار ہوں؟ یا یہ نہیں پہچانا کہ میں ہاشم کا پوتا ہوں؟ یا یہ نہیں پہچانا کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں؟ یا یہ نہیں پہچانا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں، بلکہ کیا ان کو پتہ ہی نہیں، یہ مجھے ایک عام انسان سمجھ کے اپنی دشمنی کی وجہ سے مجھ پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں دکھنے میں تو میں انسان ہوں، لیکن ہوں میں اپنے اللہ کا محبوب اور حبیب. اگر یہ پہچان لیتے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں تو ایسا کبھی نہ کرتے. جبریل میں ان کے لیے بددعا نہیں کرتا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور ہاتھ صرف ان کے لیے نہیں اٹھاتا. یہ تو نہیں پہچان سکے نا، شاید یہ نہ پہچان سکے بعد میں، لیکن اے اللہ تو آنے والوں کو ان کو میری پہچان کرا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی دشمن کی اولادوں کو کوئی دعا دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیڑا ہی پٹے جو سارے آنا، ایسا ہی ہے نا. لیکن جو دشمن کی اولادوں کے مستقبل کا نگہبان ہے، اس کا نام ہے رحمت للعالمین. یہ ہے امان. اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ نبی کے جھنڈے کو امن کا جھنڈا کہہ کے اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے. ہر مسلک والے کو دعوت ہے، ہر فرقے والے کو دعوت ہے. چھوڑو یار فرقے، چھوڑو، باقی چیزیں ہوں گی، ہوتی رہے گی.
ہم نے بہت ساری بنیادی چیزوں کو متنازع بنا دیا ہے۔ مولانا آپ بھی میری بات کی تصدیق کریں گے اور یہ سارے لوگ بھی تصدیق کریں گے کہ پہلے آج سے 20 سال پہلے بلکہ 15 سال پہلے کچھ ہستیاں ایسی تھیں جن کا ہر شخص جو کلمہ پڑھنے والا تھا احترام کرتا تھا، ان کی شانیں بیان کی جاتی تھی، ان کے مناقب بیان کیے جاتے تھے، ان کی تعریفیں کی جاتی تھیں، ان کی کرامات بیان کی جاتی تھی، ان کی سخاوت کے چرچے ہوتے تھے، ان کی بہادری کے چرچے ہوتے تھے، ان کارناموں کے چرچے ہوتے تھے۔ کوئی شخص جرأت نہیں کرتا۔ اور وہ ہستیاں کون سی تھی؟ وہ ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگ تھے، چاہے حضور کی اطرت، چاہے حضور کے اصحاب، ان پر سارے لوگ ہم جمع ہوتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے۔ بات مجھے بتاؤ نا، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل سنت ہو، کوئی اہل حدیث ہو، صدیق کے نام پہ ہر ایک کا سر جھکتا تھا یا نہیں جھکتا تھا؟ جی عثمان، فاروق، علی، جب بھی ان میں سے کسی اور تو چھوڑو یار، اور تو چھوڑو، بلال حبشی کا نام سن کے سر جھک جاتا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، صہیب رومی کا نام سن کر، جو عرب کے رہنے والے بھی نہیں تھے، جو فارس کے رہنے والے تھے، ان کا نام سن کے ادب سے سر جھک جاتا تھا اور کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا، ان پر ہم سب اکٹھے ہو جاتے تھے۔ یہی حال اہل بیت اطہار کا تھا۔ حسنین کریمین ساری دنیا کے تھے، حسنین کریمین سب کے تھے۔ جو مصطفیٰ کے بیٹے ہوں اس کے ساتھ مصطفیٰ کے غلام پیار نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ میں اگر اس طرف چلا جاؤں نا تو پھر ایک بہت لمبا مسئلہ بن جائے گا۔ بڑی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن آج بدقسمتی سے میں اگر صدیق اکبر کی بات کروں تو ایک طرف سے آنا شروع ہو جائے گا اعتراض، یہ تو ناسبی ہے، خارجی ہے پکا۔ میں آپ کو واقعتاً بتاتا ہوں، ابھی یہ 4-5 ربیع الاول سے پہلے آپ میرے ساتھ تھے نا، ہم گئے واہ میں ایک جگہ پہ، تو میں نے اس میں جناب صدیق اکبر کی شان میں نے بیان کی قرآن پاک کی ایک آیت سے۔ اب میں نے وہ بات بیان کی اور کوئی ایسی بات نہیں میں نے کی جو کسی کے لیے قابل اعتراض ہو، جس میں میں نے کسی کی گستاخی کی ہو، کسی کی شان میں نے کمی کی ہو، یا کسی کو کا میں نے مقابلے میں نام بھی لیا ہو۔ افضلیت کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اگر صرف افضلیت کی بات ہوتی پھر بھی کوئی بندہ اٹھ کے اعتراض کر سکتا تھا، بات ہو رہی تھی فضیلت کی۔ اور میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر کو اتقا کے خطاب کے ساتھ نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات تو غلط ہے؟ میں نے جو جملہ کہا، میں وہ جملہ آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن میں کہا گیا کہ اس میں سے نکالا، پہلے عذاب کا ذکر تھا، پھر فرمایا اس میں سے نکالا ہم نے بہت بڑے پرہیزگار کو، جس نے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اب اس کو اللہ نے خطاب دیا اتقا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس پہ یہ بات کہی کہ دوسرا اگر اسی قرآن کو آپ پڑھیں تو آپ کو تکریم کے حوالے سے اکرم، اس میں تفضیل کا سب سے آخری، جس کو ہم کہتے ہیں نا سپرلیٹو ڈگری، سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کے تکریم کے لائق، یا سب سے زیادہ۔ تو اب اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا بے شک اکرمکم، سب سے زیادہ تم میں سے تکریم اور تعظیم کے لائق کون ہے؟ کس کے نزدیک؟ تمہارے نزدیک نہیں، اللہ کے نزدیک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. میں نے کہا قرآن دوسری زبان میں یوں کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ تکریم کے لائق اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کا غلام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. اب یہ میں نے کون سی ایسی بات کی اس میں جس میں کسی کو تکلیف ہو، لیکن وہیں پہ ایک صاحب میرے ساتھ آ کے الجھ پڑے. کہتے ہیں آپ نے یہاں پہ صرف ذکر کیا خدیجہ کبریٰ کے بال کے خط کا نہیں ذکر کیا، اوروں نے بہت خط کیا، آپ نے صدیق. اب یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہم صحابہ میں بھی افضل ترین شخصیت جو عالم بشریت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل اور بلند مقام کی حامل ہستی ہے، اس کو بھی ہم نے متنازع بنا دیا. اور دوسری طرف اگر آپ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہہ دیں تو فوراً فتویٰ لگ جائے گا. یہ پکا رافضی ہے جی، شیعہ ہے، پکا شیعہ. دیکھو نا یہ علی کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگا رہے ہیں جی؟ اللہ کے نیک بندو، ہم نے جو ظلم کیا، یہ ہماری فرقہ بندی اور یہ ہمارے مسلکی اور یہ نظریاتی اختلاف اس حد تک چلے گئے کہ ہم نے ان اکابر کو جو ہمارا سرمایہ تھے، جو ہمارے لیے ایک وحدت کا ایک معیار تھے جہاں ہم اکٹھے ہو جاتے تھے، لیکن اب ہم اس سے نیچے پستی میں مزید جا چکے ہیں. اب بھی میں آخر میں آواز دیتا ہوں خدا کے واسطے کملی والے کی ذات تک تو اب مسلکوں سے نکلا. ہر مسلک کے فرق کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. سبحان اللہ. کملی والے کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لو. اگر تم غلام مصطفیٰ بن گئے تو پھر تیرے لیے اس جہان میں بھی امان ہے اور اس جہان میں بھی امان ہے. میں پھر اس شعر پر بات اپنی ختم کرتا ہوں. فکر نہ کر رضا ذرا. یہ ہر غلام مصطفیٰ کے لیے پیغام ہے. نام انہوں نے اپنا لیا لیکن بات انہوں نے سارے غلامان مصطفیٰ کا لیے کر دی. فکر نہ کر رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے اس جہان میں بھی اور تیرے لیے امان ہے اس جہان میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا